ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلی وحی جو ہے غار حرا میں تھی، لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں جانا کیوں شروع کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے، جب بھی اللہ کو اپنے نبی کو مبعوث کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے نبوت سے پہلے دنیا سے ہٹا دیتا ہے، دنیا کی مشغولیت سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر نبی جو ہے وہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، اور مطلب اس بات میں زیادہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے 3 سال پہلے غار حرا میں، جو ان کے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا، جبل نور جس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی غار ہے۔ اگر آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہ ایک چھوٹی سی غار ہے، مشکل ہی وہاں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام کرتے، اپنے ساتھ گھر سے کچھ کھانا باندھ کے لے آتے، پھر جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو واپس آ کے اتنے ہی دن کے لیے جتنے دن قیام کرنا ہوتا سیدہ خدیجہ سے کھانا لے کے چلے جاتے، یا اکثر سیدہ خدیجہ بھی ان کے لیے کھانا لے کے جاتی پہاڑوں پر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب تیسرا سال آیا، جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، وہ 40 سال کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی جو ہے وہ سچے خواب کے ذریعے اسٹارٹ ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح سچا ثابت ہو جاتا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان مبارک میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نبی قاری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے مجھے اس طرح دبایا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ پھر اس نے چھوڑا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ کل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے پھر مجھے اس بری طرح دبایا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ اس طرح تیسری بار بھی اس نے اس طرح کیا۔ پھر چوتھی بار جبرائیل علیہ السلام نے کہا قل اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت سنی اور جب یہ آیت پڑھ کے غار حرا سے نیچے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوف زدہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی، یعنی مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، تھوڑا سا جب ان کا خوف جو ہے کم ہوا تو انہوں نے پورا ماجرا سیدہ خدیجہ کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں کرے گا، آپ تو مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کے ہمدرد ہیں آپ تو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل بیسیکلی سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ میں یہاں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں ورقہ بن نوفل کی۔ ورقہ بن نوفل بیسیکلی زمانہ جاہلیت میں ہی عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ ظاہر سی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور جو دین چل رہا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین چل رہا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل اس بات سے بیزار ہو چکے تھے، بیسیکلی وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور بنی اسد ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے، لیکن وہ اس بات سے اکتا کرتے تھے کہ لوگ بتوں کو خود ہی بناتے ہیں اور پھر ان کو خود ہی پوج رہے ہوتے ہیں اور ان سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اس بات سے بیزار ہو گئے تھے کہ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہ اسی غرض سے شام جاتے ہیں، وہاں جا کے کچھ تعلیمات حاصل کرتے ہیں، عبرانی زبان سیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ عبرانی زبان میں تورات اور انجیل لکھا کرتے تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے۔ مکہ میں مشکل سے عربی لکھنے والے بہت کم تھے اور یہ عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ خیر، ورقہ بن نوفل کے پاس جب سیدہ خدیجہ لے کے جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو سیدہ خدیجہ کہتی ہے میرے چچا زاد ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ تو سیدنا ورقہ بن نوفل کہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل اس بات پہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور کاش میں اس وقت ایک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یعنی نبی السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے۔ تو سیدنا ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی اللہ کا پیغام لے کر آیا تو اس کی قوم ضرور اس کی دشمن ہوئی ہے، اور کاش میں اس وقت ایک زندہ رہوں تو میں آپ کی پوری طرح مدد کروں گا۔ لیکن خیر، ورقہ بن نوفل کافی جلدی انتقال ہو گیا تھا ان کا، اور کیونکہ وہ کافی بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور وہ نابینا بھی ہو چکے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہی موقوف بھی ہو گئی تھی پہلی وحی کے بعد۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 10 دن کی مہلت تھی، کچھ 12 کہتے ہیں، کچھ 25 کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 3 سال، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر کی مدت تھی جو وحی موقوف ہوئی تھی۔ اور اس وحی موقوف ہونے کا مقصد یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنا ڈر گئے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، تھوڑا سا ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے والا ہے، یعنی کوئی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں ہونے والا ہے، وہ خیر پر ہی ہے۔
تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نوعیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے یا محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی نظر نہیں آتا، پھر وہ کچھ آگے چلتے ہیں ان کو پھر آواز آتی ہے یا محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دیکھتے ہیں ان کو کوئی نظر نہیں آتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے یا محمد میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں پورا آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے وجود نے پورا آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بات سے تھوڑا سا خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی اپنے گھر واپس آتے ہیں اور پھر سیدہ خدیجہ سے کہتے ہیں کہ زملونی یعنی مجھے کچھ اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کو معاملہ بتاتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ پھر یہ ورقہ بن نوفل سے ڈسکس کرتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو تسلی دیجیے اور ان کو اس بات کی خوشخبری دے دیجیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو کہیں کہ خوف زدہ نہ ہوئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ورقہ بن نوفل سے بھی ملاقات ہوتی ہے دوسری وحی کے بعد، تو ورقہ بن نوفل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تسلی دیتے ہیں کہ آپ کسی بات سے غمزدہ نہ ہو، کسی بات کا خوف نہ کریں، اللہ نے آپ کو ایک بہت بہترین کام کے لیے چن لیا ہے اور آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں۔